میری زندگی ہے تو آنے والی سٹوری کیسی ہونے والی ہے، کیونکہ آئرہ اور کامیار کی شادی میں ایک بہت بڑا پردہ ہو۔ آخر ایسا کیا ہونے والا ہے کہ آئرہ کامیار کو دھکے دے کر اپنے ہی فنکشن سے باہر نکالتی ہے۔ یہ ایونٹ تو کامیار اور آئرہ کا ہوتا ہے، لیکن کیا یہاں پر کامیار وقت پر نہیں پہنچ پاتا، یا پھر وہ اس سے بدلہ لے رہا تھا، اسے اپنی محبت کے جال میں پھانس کر؟ لیکن ناظرین، ایسا کچھ بھی نہیں۔ کامیار واقعی آئرہ سے بے انتہا محبت کرتا تھا اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن یہاں پر فریہ اور کامیار، جو کہ دونوں ہی بہت اچھے دوست تھے، فریہ اس بات غلط مطلب ہی سمجھ لیتی ہے، جسے لگتا ہے کہ کامیار اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ جب کامیار انکار کرتا ہے اور فریہ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ فریہ کے ساتھ نہیں بلکہ وہ تو شادی یہاں پر کسی اور کے ساتھ کرنے جا رہا ہے، اور اسے آئرہ پر بھی بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ اس لیے یہاں پر اب وہ سوچتی ہے کہ آخر اسے کیا لگتا ہے کہ میں اسے کبھی بھی معاف کروں گی؟ بالکل بھی نہیں۔ نہ تو میں اسے معاف کر سکتی ہوں اور نہ ہی میں اسے کبھی معافی دے سکتی ہوں۔ اسی لیے اس سے بدلہ لینے کے لیے وہ یہ گھٹیا حرکت کرتی ہے، اور اس گھٹیا حرکت میں کامیار کی بارات والے دن اسے سلا دیتی ہے۔ اب کامیار کو تو بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ جو فریہ نے اسے جوس دیا ہے، آخر اس کے اندر کوئی چیز بھی مکس ہو سکتی ہے، یا پھر کچھ ایسا اس نے اس کے اندر ملایا ہے۔ یہاں پر اب وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ یہاں پر اسے بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہیں پر گر جاتا ہے۔ اب تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں کبھی بھی تمہیں کسی اور کا ہونے دوں گی کامیار؟ یہ تمہاری زندگی کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اب تمہاری اس غلط فہمی کو دیکھنا میں کتنی جلدی دور کرتی ہوں، اور تم دیکھنا کہ اب تمہارے ساتھ میں کرنے کیا والی ہوں۔ اب تو بہت ہی زیادہ کامیار گہری نیند سوچ رہا ہوتا ہے۔ یہاں پر اب بہت زیادہ پیچھے والے پریشان ہوتے ہیں کامیار کو لے کر۔ اب یہاں پر کامیار کو اس بات کا اندازہ بالکل بھی نہیں ہوتا کہ اب آگے چل کر اس کے ساتھ ہونے کیا والا ہے۔ کامیار اب جیسے ہی اٹھ کر اپنا موبائل چیک کرتا ہے تو ٹائم اتنا زیادہ دیکھ کر اور سوچتے ہیں کہ آخر میں یہاں پر سویا بھی تو کیوں سویا؟ لیکن اس سے پہلے ہی فریہ اپنا کام انجام کر چکی ہوتی ہے، کیونکہ وہ کامیار کے ساتھ اپنی پکچرز بنا کر اب آئرہ کو سینڈ کر چکی ہوتی ہے۔ آئرہ مکمل طور پر ٹوٹ چکی ہوتی ہے۔ اسے اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کامیار نے اس سے یہ بدلہ لینے کے لیے کیا، یا پھر اس نے جان بوجھ کر یہ سب کچھ کیا۔ آئرہ کو اب کامیار سے جیسے نفرت ہو چکی تھی، اسے اپنے آپ سے نفرت ہو رہی تھی، اور بارہا اپنے باپ سے کہتی ہے کہ پاپا آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ میں جانتی ہوں یہ بات بہت اچھے طریقے سے۔ مجھے اندازہ ہے کہ میں نے آپ کی بات کو نہ مان کر زندگی کی کتنی بڑی غلطی کر دی۔ یہ بات سن کر یہاں پر عرفان کہتا ہے کہ بیٹا، غلطی تو میں نے بھی کہیں نہ کہیں کی۔ میں جانتا ہوں بہت اچھے طریقے سے کہ جو بات میرے ساتھ یہاں خاور کر کے گیا، اس کے بعد مجھے یہ بات ریئلائز ہوئی کہ میں اپنی بیٹی کی شادی خاور جیسے انسان کے ساتھ کر کے بہت بڑی غلطی کرنے جا رہا تھا، اور اچھا ہوا کہ مجھے اس کی حقیقت بھی پتہ چل گئی۔ بیٹا، تمہیں بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارا باپ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ تم یہ بات بہت اچھے طریقے سے جانتی ہو، اور تمہیں اس بات کا بھی اندازہ ہے تمہارے باپ نے کبھی بھی تمہیں اکیلا نہ تو سمجھا ہے اور نہ ہی سوچا، تو تم کیوں اس طرح کی باتیں سوچ رہی ہو؟ یہ بات سن کر اب کہتی ہے کہ آخر کروں بھی تو کیا کروں؟ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ کامیار کے دھوکے کو میں کبھی بھی سمجھ نہیں سکی۔ آخر کیوں میں اسے نہیں سمجھ پائی، اور اس کی باتوں میں آ گئی یہ باتیں آپ اسے پریشان تو کرتی ہے، لیکن کہتا ہے کہ بیٹا، بہت بڑے نقصان ہونے سے بہتر ہے کہ ہم چھوٹے نقصان سے بچ گئے۔ یہ بات سن کر آپ کہتی ہے کہ ہاں جانتی ہوں یہ بات تو بہت اچھے طریقے سے، لیکن کیسے خود کو سنبھالوں؟ خود کو سنبھالنا میرے لیے اتنا مشکل ہے کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی۔ اب یہاں پر کامیار اٹھ کر ٹائم دیکھ کر اتنا پریشان ہے، وہ سمجھ نہیں پا رہا کہ وہ اب کرے بھی تو کیا کرے اور جائے بھی تو کس طرف۔ اس کے لیے مشکل تو ہو رہی تھی، لیکن وہ اب کرے بھی تو کیا؟ اس کے لیے بس اس وقت ایک ہی حل تھا کہ اب وہ واپس جائے آئرہ کے پاس اور جا کر اس سے بات کرے کہ آخر جو کچھ ہوا ان سب میں اس کا کوئی بھی قصور نہیں تھا۔ لیکن آئرہ کبھی بھی اس کی اب نہ تو بات سننے والی تھی، اور نہ ہی وہ اس کی بات اب سننا چاہتی تھی۔ یہاں پر اب جیسے ہی آئرہ بات
कर رہی ہوتی ہے اپنے گھر والوں سے تو اچانک اب ڈور ناک ہوتا ہے۔ اب جیسے ہی باہر آئرہ کا بھائی جاتا ہے تو دیکھ کر کامیار کو وہ بہت غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آخر آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی ہمارے گھر میں قدم رکھنے کی؟ میری زندگی ہے تو آنے والی سٹوری کیسی ہونے والی ہے کیونکہ آئرہ اور کامیار کی شادی میں ایک بہت بڑا فڈا ہو۔ آخر ایسا کیا ہونے والا ہے کہ آئرہ کامیار کو دھکے دے کر اپنے ہی فنکشن سے باہر نکالتی ہے۔ یہ ایونٹ تو کامیار اور آئرہ کا ہوتا ہے لیکن کیا یہاں پر کامیار وقت پر نہیں پہنچ پاتا یا پھر وہ اس سے بدلہ لے رہا تھا اسے اپنی محبت کے جال میں پھانس کر؟ لیکن ناظرین ایسا کچھ بھی نہیں، کامیار واقعی آئرہ سے بے انتہا محبت کرتا تھا اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن یہاں پر فریہ اور کامیار جو کہ دونوں ہی بہت اچھے دوست تھے، فریہ اس بات غلط مطلب ہی سمجھ لیتی ہے جسے لگتا ہے کہ کامیار اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ جب کامیار انکار کرتا ہے اور فریہ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ فریہ کے ساتھ نہیں بلکہ وہ تو شادی یہاں پر کسی اور کے ساتھ کرنے جا رہا ہے اور اسے آئرہ پر بھی بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ اس لیے یہاں پر اب وہ سوچتی ہے کہ آخر اسے کیا لگتا ہے کہ میں اسے کبھی بھی معاف کروں گی؟ بالکل بھی نہیں، نہ تو میں اسے معاف کر سکتی ہوں اور نہ ہی میں اسے کبھی معافی دے سکتی ہوں۔ اسی لیے اس سے بدلہ لینے کے لیے وہ یہ گھٹیا حرکت کرتی ہے اور اس گھٹیا حرکت میں کامیار کی بارات والے دن اسے سلا دیتی ہے۔ اب کامیار کو تو بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ جو فاریہ نے اسے جوس دیا ہے آخر اس کے اندر کوئی چیز بھی مکس ہو سکتی ہے یا پھر کچھ ایسا اس نے اس کے اندر ملایا ہے۔ یہاں پر اب وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے، یہاں پر اسے بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہیں پر گر جاتا ہے۔ اب تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں کبھی بھی تمہیں کسی اور کا ہونے دوں گی؟ کامیار، یہ تمہاری زندگی کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اب تمہاری اس غلط فہمی کو دیکھنا میں کتنی جلدی دور کرتی ہوں اور تم دیکھنا کہ اب تمہارے ساتھ میں کرنے کیا والی ہوں۔ اب تو بہت ہی زیادہ کامیار گہری نیند سوچ رہا ہوتا ہے۔ یہاں پر اب بہت زیادہ پیچھے والے پریشان ہوتے ہیں کامیار کو لے کر۔ اب یہاں پر کامیار کو اس بات کا اندازہ بالکل بھی نہیں ہوتا کہ اب آگے چل کر اس کے ساتھ ہونے کیا والا ہے۔ کامیار اب جیسے ہی اٹھ کر اپنا موبائل چیک کرتا ہے تو ٹائم اتنا زیادہ دیکھ کر اور سوچتے ہیں کہ آخر میں یہاں پر سویا بھی تو کیوں سویا، لیکن اس سے پہلے ہی فاریہ اپنا کام انجام کر چکی ہوتی ہے کیونکہ وہ کامیار کے ساتھ اپنی پکچرز بنا کر اب آئرہ کو سینڈ کر چکی ہوتی ہے۔ آئرہ مکمل طور پر ٹوٹ چکی ہوتی ہے، اسے اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کامیار نے اس سے یہ بدلہ لینے کے لیے کیا یا پھر اس نے جان بوجھ کر یہ سب کچھ کیا۔ آئرہ کو اب کامیار سے جیسے نفرت ہو چکی تھی، اسے اپنے آپ سے نفرت ہو رہی تھی اور بارہا اپنے باپ سے کہتی ہے کہ پاپا آپ مجھے معاف کر دیجئے، میں جانتی ہوں یہ بات بہت اچھے طریقے سے، مجھے اندازہ ہے کہ میں نے آپ کی بات کو نہ مان کر زندگی کی کتنی بڑی غلطی کر دی۔ یہ بات سن کر یہاں پر عرفان کہتا ہے کہ بیٹا غلطی تو میں نے بھی کہیں نہ کہیں کی، میں جانتا ہوں بہت اچھے طریقے سے کہ جو بات میرے ساتھ یہاں خاور کر کے گیا اس کے بعد مجھے یہ بات ریئلائز ہوئی کہ میں اپنی بیٹی کی شادی خاور جیسے انسان کے ساتھ کر کے بہت بڑی غلطی کرنے جا رہا تھا، اور اچھا ہوا کہ مجھے اس کی حقیقت بھی پتہ چل گئی۔ بیٹا تمہیں بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارا باپ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے، تم یہ بات بہت اچھے طریقے سے جانتی ہو اور تمہیں اس بات کا بھی اندازہ ہے تمہارے باپ نے کبھی بھی تمہیں اکیلا نہ تو سمجھا ہے اور نہ ہی سوچا، تو تم کیوں اس طرح کی باتیں سوچ رہی ہو؟ یہ بات سن کر اب کہتی ہے کہ آخر کروں بھی تو کیا کروں، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، کامیار کے دھوکے کو میں کبھی بھی سمجھ نہیں سکی، آخر کیوں میں اسے نہیں سمجھ پائی اور اس کی باتوں میں آ گئی۔ یہ باتیں آپ اسے پریشان تو کرتی ہے لیکن کہتا ہے کہ بیٹا بہت بڑے نقصان ہونے سے بہتر ہے کہ ہم چھوٹے نقصان سے بچ گئے۔ یہ بات سن کر آپ کہتی ہے کہ ہاں جانتی ہوں یہ بات تو بہت اچھے طریقے سے، لیکن کیسے خود کو سنبھالوں؟ خود کو سنبھالنا میرے لیے اتنا مشکل ہے کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی۔ اب یہاں پر کامیار اٹھ کر ٹائم دیکھ کر اتنا پریشان ہے، وہ سمجھ نہیں پا رہا کہ وہ اب کرے بھی تو کیا کرے اور جائے بھی تو کس طرف۔ اس کے لیے مشکل تو ہو رہی تھی لیکن وہ اب کرے بھی تو کیا؟ اس کے لیے بس اس وقت ایک ہی حل تھا کہ اب وہ واپس جائے آئرہ کے پاس
اور جا کر اس سے بات کرے کہ آخر جو کچھ ہوا ان سب میں اس کا کوئی بھی قصور نہیں تھا۔ لیکن آئرہ کبھی بھی اس کی اب نہ تو بات سننے والی تھی اور نہ ہی وہ اس کی بات اب سننا چاہتی تھی۔ یہاں پر اب جیسے ہی آئرہ بات کر رہی ہوتی ہے اپنے گھر والوں سے تو اچانک اب ڈور ناک ہوتا ہے۔ اب جیسے ہی باہر آئرہ کا بھائی جاتا ہے تو دیکھ کر کامیار کو وہ بہت غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آخر آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی ہمارے گھر میں قدم رکھنے کی؟ میری زندگی ہے تو آنے والی سٹوری کیسی ہونے والی ہے کیونکہ آئرہ اور کامیار کی شادی میں ایک بہت بڑا فڈا ہو۔ آخر ایسا کیا ہونے والا ہے کہ آئرہ کامیار کو دھکے دے کر اپنے ہی فنکشن سے باہر نکالتی ہے۔ یہ ایونٹ تو کامیار اور آئرہ کا ہوتا ہے لیکن کیا یہاں پر کامیار وقت پر نہیں پہنچ پاتا یا پھر وہ اس سے بدلہ لے رہا تھا اسے اپنی محبت کے جال میں پھانس کر؟ لیکن ناظرین ایسا کچھ بھی نہیں، کامیار واقعی آئرہ سے بے انتہا محبت کرتا تھا اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ لیکن یہاں پر فریہ اور کامیار جو کہ دونوں ہی بہت اچھے دوست تھے، فریہ اس بات غلط مطلب ہی سمجھ لیتی ہے جسے لگتا ہے کہ کامیار اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ جب کامیار انکار کرتا ہے اور فریہ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ فریہ کے ساتھ نہیں بلکہ وہ تو شادی یہاں پر کسی اور کے ساتھ کرنے جا رہا ہے اور اسے آئرہ پر بھی بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ اس لیے یہاں پر اب وہ سوچتی ہے کہ آخر اسے کیا لگتا ہے کہ میں اسے کبھی بھی معاف کروں گی؟ بالکل بھی نہیں، نہ تو میں اسے معاف کر سکتی ہوں اور نہ ہی میں اسے کبھی معافی دے سکتی ہوں۔ اسی لیے اس سے بدلہ لینے کے لیے وہ یہ گھٹیا حرکت کرتی ہے اور اس گھٹیا حرکت میں کامیار کی بارات والے دن اسے سلا دیتی ہے۔ اب کامیار کو تو بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ جو فاریہ نے اسے جوس دیا ہے آخر اس کے اندر کوئی چیز بھی مکس ہو سکتی ہے یا پھر کچھ ایسا اس نے اس کے اندر ملایا ہے۔ یہاں پر اب وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے، یہاں پر اسے بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہیں پر گر جاتا ہے۔ اب تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں کبھی بھی تمہیں کسی اور کا ہونے دوں گی کامیار؟ یہ تمہاری زندگی کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اب تمہاری اس غلط فہمی کو دیکھنا میں کتنی جلدی دور کرتی ہوں اور تم دیکھنا کہ اب تمہارے ساتھ میں کرنے کیا والی ہوں۔ اب تو بہت ہی زیادہ کامیار گہری نیند سوچ رہا ہوتا ہے۔ یہاں پر اب بہت زیادہ پیچھے والے پریشان ہوتے ہیں کامیار کو لے کر۔ اب یہاں پر کامیار کو اس بات کا اندازہ بالکل بھی نہیں ہوتا کہ اب آگے چل کر اس کے ساتھ ہونے کیا والا ہے۔ کامیار اب جیسے ہی اٹھ کر اپنا موبائل چیک کرتا ہے تو ٹائم اتنا زیادہ دیکھ کر اور سوچتے ہیں کہ آخر میں یہاں پر سویا بھی تو کیوں سویا؟ لیکن اس سے پہلے ہی فاریہ اپنا کام انجام کر چکی ہوتی ہے کیونکہ وہ کامیار کے ساتھ اپنی پکچرز بنا کر اب آئرہ کو سینڈ کر چکی ہوتی ہے۔ آئرہ مکمل طور پر ٹوٹ چکی ہوتی ہے، اسے اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر